صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کائنات میں اس کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا. جب بھی دنیا میں گمراہی عام ہوئی، لوگ صحیح راستوں سے بھٹکنے لگے، تب اللہ نے ایک نبی، ایک شریعت کو لے کر اتارا. وہ نبی آتے تھے، لوگوں کے پاس جا جا کر سمجھاتے تھے کہ بھائی آپ انسان ہو، اللہ نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا، آپ کو کام کے لیے پیدا کیا ہے. پھر بتاتے تھے کہ کام کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اللہ فرماتے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ فرماتے کنتو کنزن مخفیہ، کنتو کنزن مخفیہ. اللہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں خود ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فأردت أن أعرف، اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میری پہچان ہو. فخلقت الخلق، تو میں نے اپنی پہچان کروانے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. اب سمجھو میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے. ہم انسان ہیں اور اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے وہ اس حدیث میں سمجھ میں آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ اپنی پہچان کرواؤں، لوگ مجھے پہچانے کہ اللہ کون ہے. تو میں نے تم تمام کو، یعنی ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں، سر جھکائے اس کے سامنے. حالانکہ میں نے اور آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن گھر سے یا دکان سے ہم نکلے، راستے میں کوئی ملا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے، آپ نے کہا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا. بھئی کیا کرو گے؟ اللہ کے سامنے سر جھکاؤں گا. اللہ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے اس اللہ پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، اور اسی ایمان کی بدولت دین میں 5 وقت اسی مسجد میں آ کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، رکوع میں جاتے اور کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو بہت بڑی ہے. سجدے میں جاتے اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو بہت بلند و بالا ہے. حالانکہ دیکھا نہیں اللہ، نبی کو نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی ان کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان کے بتائے ہوئے اور لائے ہوئے دین پر ہم سب کو بھروسہ ہے اور اسی کو ہم اپناتے ہیں اپنی زندگی میں. تو میرے بھائیوں، اللہ نے سوچا کہ میرا اپنا انٹروڈکشن ہو، میری خود کی پہچان ہو، اس لیے میں نے اس انسان کو پیدا کیا. تو اللہ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ورنہ دنیا میں ہر انسان آتا ہے، کب آتا ہے کسی کو پتہ نہیں، کب جانا ہے کسی کو پتہ نہیں. کوئی انسان
ٹھوس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں تو 80 سال جیوں گا، 100 سال جیوں گا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. موت کا وقت اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ کے پاس سب چیز کا علم ہے، کس کو ایک وقت تک رہنا ہے اور کس کو ایک وقت کے بعد اللہ کے پاس روانہ ہونا. یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں فرمایا انما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے. پھر زندگی کیا ہے؟ وَإِنَّ آخِرَةَ، اللہ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ پاتے. تو میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی جو مختصر سی زندگی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، یہ ایک اللہ کا ہم پر قرض ہے. کل جب ہم سب کی آنکھیں بند ہوں گی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تب اللہ کو اپنی اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ پوچھیں گے ہم نے آپ کو تندرستی دی تھی، کہاں خرچ کی؟ ہم نے آپ کو کاروبار دیا تھا، روپیہ اور پیسہ دیا تھا، کہاں پر خرچ کیا؟ ہم نے آپ کو اولاد دی تھی، اس اولاد کو آپ نے صحیح پرورش کی یا نہیں کی؟ اس کا حساب دینا پڑے گا. ہم نے آپ کو بچیوں کا باپ بنایا تھا، کیا تم نے ان بچیوں کی صحیح پرورش کر کے صحیح رشتہ دے کے ان کی شادیاں کروائی یا نہیں کروائی؟ زندگی کا ہر سانس، جو سانس ہم اندر لیتے ہیں اور جو سانس ہم باہر نکالتے ہیں، اس ہر سانس کا اللہ کے بعد حساب دینا ہے. تو میرے بھائی، ہم سب کی زندگی کیسی ہم خوب جانتے ہیں. اتنی غفلت والی زندگی ہم لوگ جیتے ہیں. اگر اللہ حساب دینے پر آ گئے، اللہ حساب معلوم کرنے پر آ گئے، تو کس کی طاقت ہے کہ اللہ کو حساب دے سکے؟ ہم چھوٹی سی دکان کا حساب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 5-10 روپیہ 100 روپیہ اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اللہ کی زندگی کا حساب لینے کے لیے بیٹھیں گے تو کیا حساب دیں؟ اسی لیے دنیا کی زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کو صحیح معنوں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس امانت کو خرچ کرنا ہے، تاکہ کل آنکھیں بند ہو اور اللہ کے حضور پیش ہو اور اللہ تعالیٰ پوچھے اے میرے بندے، میں نے دنیا کی زندگی تجھے دی تھی، تم نے کیسے خرچ کی؟ تو ہم صحیح معنوں میں حساب دے سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. دیکھو اللہ نے کمانے سے منع نہیں کیا، روزی روٹی کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے گھومنے سے آپ کو منع نہیں کیا، اچھا کھانے سے اچھا پہننے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اچھی چیز اپنی ذات پر استعمال کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ پڑھتے ہیں نماز میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں آدمی کو اللہ نے اگر روپیہ پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہے اور اگر وہ اس سے اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھی گاڑی استعمال کرتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو نعمت تجھے دی ہے اس نعمت کو تو استعمال کر. ہاں، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں، بڑائی جلانا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں اپنے بدن پر، اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے اور پلاتے ہیں، اپنے گھر میں اچھا کھاتے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ نے فرمایا جمعہ کی آیت، جمعہ کے دن جو ہم عام طور پر جمعہ کی جو آیت پڑھتے ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، یعنی جمعہ کی نماز سے جب فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. یعنی زمین میں پھیلنے کا مطلب یہ جاؤ روزی روٹی کماؤ. جمعہ کی جب اذان ہو سب کاروبار بند کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب مؤذن آپ کو پکارے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ گیا، دکانیں بند کرو. وذروا البیع، یہ جو لین دین ڈیل کرنا، خرید و فروخت کرنا سب بند کرو. وذروا البیع،
نماز کے لیے آ جاؤ مؤذن کی پکار کرو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ اب جاؤ، اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے جب جاؤ گے کاروبار کرو گے، اس کاروبار میں پھر تمہیں برکت دوں گا، اس کاروبار میں حلال روزی میں دوں گا، برکت والی روزی میں دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا حساب لو، اور زندگی کا حساب لینے کا طریقہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو 2 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنی ذات کا محاسبہ کرو کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، کسی کو صدقہ دیا ہے، کسی کی ضرورت کے کام آئے ہو، کسی بوڑھے آدمی کو رستہ کراس کروایا ہے، کسی کو چائے پلائی ہے، یا کوئی بھی اچھا کام کیا ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھ سے اچھا کام کیا۔ اور اگر ہم سے کوئی برا کام ہوا ہے، اسی وقت بستر پر سوئے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرواؤ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ معاف فرما دے، نادانی میں آج میرے گناہ کرے، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو نے مجھے تندرستی دی، اس کے باوجود مسجد میرے محلے میں ہے لیکن میں نے نماز نہیں پڑھی۔ مؤذن بیچارہ پکارتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ فجر میں مؤذن کہتا رہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن میں اپنے بستر پہ سوتا ہے۔ مجھے مؤذن کہتا رہا آؤ کامیابی کی طرف، لیکن میں نے اپنی کامیابی اپنی دکان میں دیکھی۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، میں نے مؤذن کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اللہ میری اس جرم عظیم کو، میری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ سے اسی وقت رات کو سوتے ہی اپنا معاملہ صاف کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر کے سوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو جنتی ہونے کا پروانہ دیا ہے، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی جو زندگی ہے، اس زندگی کی قدر کو جانو۔ بھلے آپ کاروبار کرو، محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، روپیہ پیسہ کماؤ، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کا جو حکم ہے اس کو کبھی نہ بھولو۔ اتنی بڑی مسجد ماشاء اللہ رحمت نگر کی ہماری اتنی بڑی کشادہ مسجد ہے، جمعہ کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد بن جاتی ہے، بقیہ نمازوں میں ہمارے مصلی کہاں چلے جاتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں۔ اگر اس مسجد کو آباد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، مسجد کو آباد رکھنے کی ذمہ داری خالی متولی صاحب کی نہیں ہے۔ متولی صاحب تو بیچارے کوشش کریں گے کہ لائٹ بل کا پیسہ آ جائے، اس کا انتظام ہو، موٹر پانی ہو، تمہیں مسجد میں سہولت پہنچے، اس کا انتظام متولی صاحب کریں گے، امام صاحب آپ کو نماز پڑھائیں گے، لیکن ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت، ہر نماز کے وقت اپنے تمام کام کو آگے پیچھے کرتے ہوئے مسجد میں پہنچیں اور 5 وقت کی نماز کو ادا کریں۔ میرے بھائی، اللہ نے جب اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا، مکہ کے لوگوں نے ستایا، بہت ستایا، پتھر مارے، خون میں پورا بدن لہولہان ہو گیا۔ ایک درخت کے نیچے ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے کہ میری قوم کو یہ ستا رہا ہوں، میں ان سے پیسہ روپیہ نہیں مانگتا ہوں، میں تو ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، پھر میری قوم میری بات کیوں نہیں مانتی ہے، اوپر سے مجھے پتھر مارتی ہے۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ مایوس ہو کے بیٹھنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے اپنا خاص مہمان بنا کر محمد رسول اللہ کو 7 آسمانوں کے اوپر معراج پہ بلایا، اور اللہ کے رسول کے آنے کا پورا انتظام کیا گیا۔ فرشتوں سے کہا گیا معراج کی شب یہ دھوم مچی وہ عرش پہ آنے والے ہیں، اور کہا گیا اے فرشتوں تم اس کی حیثیت کو کیا جانو، مہمان جو آنے والے ہیں۔ پورا انتظام کیا گیا، اور جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پل صراط دکھایا،
اچھے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ نے آسمانوں میں دکھایا. جو برے کام کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ نے اپنے نبی کو وہاں پر دکھایا. اور جب سیر ختم ہو گئی، جب اللہ کے رسول واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا یا محمد اپنی امت کے لیے کیا ہدیہ لے کر جا رہے ہیں؟ اپنی امت پوچھے کہ اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ کے پاس سے کیا گفٹ لے کر آئے، کیا ہدیہ لے کر آئے؟ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو اور ان کی امت کو ہدیہ کے طور پر 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائیں. کہو جا ہم آپ کو 50 نمازیں دیتے ہیں جو اپنی امت کو دینا. جب آنے لگے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا محمد آپ کی قوم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی، جاؤ اللہ سے جا کے کچھ نمازیں کم کروا لو. آپ کی میں اپنی امت کو جانتا تھا، بنی اسرائیل کو، ان کے اوپر 2 نمازیں دی، وہ بھی وہ لوگ نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے اللہ سے جا کے کم کروائی. اللہ کے پاس گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کی، 45 نمازیں لے کر واپس آئے. حضرت موسیٰ نے دوبارہ بھیجا، پھر گئے، یوں آتے گئے جاتے گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئی، اخیر میں 5 نمازیں رہ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا محمد میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت 5 نمازیں ہی نہیں پڑے گی، جا کے اللہ سے کم کروا دیجیے. محمد رسول اللہ کو قربان جاؤ، ہزاروں درود و سلام ہو اس آقا پر. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر مرتبہ اللہ نے 5 نمازیں کم کی ہیں، اگر اب کی بار گیا اور اللہ نے یہ 5 بھی کم کر دی تو اپنی امت کے پاس کیا تحفہ لے کر جاؤں. اس لیے اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آتی ہے. اب میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا نمازیں کم کرانے کے لیے. وہی 5 نمازیں محمد رسول اللہ لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے اور امت کو بتایا یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ اللہ کا ہدیہ ہے تمہیں 5 نمازیں اس کی پابندی کرنا. اور پھر فرمایا اگر تمہاری یہ امت 5 نمازیں ادا کر دے گی ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. امت کو کہہ دینا اگر نماز 5 ہی پڑھے گی ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. لہٰذا میرے بھائیوں یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے زندگی، اس کی غنیمت، اس کی اہمیت کو جانو. آپ کا جسم آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو سردی کھانسی ہو جاتی ہے آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں تو بہت سکھا دیا اس بات کو. ہلکی سانس میں تکلیف ہونے لگے آدمی ڈاکٹروں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہلکا سر میں درد رہتا ہے آدمی ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، لیکن اندر کا پورا دل کالا ہو گیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. اس کی فکر کرو میرے بھائی. اللہ سے جب تندرستی مانگو دعا میں تو 2 چیزیں مانگو، اے اللہ جسمانی تندرستی بھی عطا فرما اور روحانی تندرستی بھی عطا فرما. یہ اندر کی روحانی تندرستی کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے میرے بھائی. اور مسجد کو آباد کرو. جب تک آپ وقت کی پابندی کے ساتھ 5 وقت میں نمازوں میں آتے رہیں گے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی، یہ مسجد آباد رہے گی، آپ کی نسلوں میں نمازی پیدا ہوتے رہیں گے. اور جس دن میں نے اور آپ نے نمازوں میں سستی کرنا شروع کر دیا، ہماری اولاد دیکھے گی ابا تو نماز نہیں پڑھتے، پتہ چلا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی نماز نہیں پڑھے گی. آہستہ آہستہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی. مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. جائیے ایک سفر پنجاب کا کر کے آئیے، لدھیانہ کا سفر کر کے آئیے، سرہند کا سفر کر کے آئیے. وہ پنجاب کا علاقہ جہاں پر مسلمانوں کی کثیر آبادی تھی، لوگ نمازوں میں سستی کرنے لگے، آہستہ آہستہ اولاد اور نسلیں مرتد ہوتی چلی گئی. آج میں اولاد کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں. ایسی کتنی مسجدیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ اب مسجدیں نہیں ہیں، اس میں گائے اور بھینسیں باندھی جاتی ہیں اور وہ گویا کے جانوروں کے استبل بن چکے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رحمت نگر کی مسجد ہمیشہ آباد رہے، یہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کے آوازیں گونجنے رہے، یہاں سے حافظ قرآن پیدا ہو، یہاں سے عالم دین پیدا ہو، یہاں سے پورے کی پوری بستی کے اندر دین کے دائی اور دین کے سپاہی پیدا ہو، تو ابتدا کرنی پڑے گی نمازوں کی پابندی کے ساتھ. اور اپنے بچوں کو بھیجیے مدرسوں کے اندر.
اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیے، انہیں دینی تعلیم دلائیے، اور دینی تعلیم دلانے کے بعد پھر چاہے آپ انہیں ڈاکٹر بنائیں، چاہے آپ انہیں وکیل بنائیں، چاہے آپ انہیں انجینئر بنائیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتے ہیں دنیا میں اگر چاند تک جانے کی کوئی تعلیم ہے تو وہ بھی حاصل کرو، لیکن اس سے پہلے مسلمان بنو، اس سے پہلے مسلمان بنو۔ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے بڑے بڑے ارکان کیا ہیں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے، فطرہ کیا ہے، معاملات کیا ہے، معاشرت کیا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملے کیسے ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملے کیسے ہونے چاہیے، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں۔ یہ اسلام جس بات کو اسلام کہا گیا اس اسلام کو سمجھیے۔ اسلام صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج ادا کر دینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام دکھائیے آپ کی دکان پر، اسلام دکھائیے آپ کے رشتہ داری کے ساتھ اس کے سلوک پر، کسی کے بیماری میں اس کے دروازے پر جا کر اس کے بوجھ کو ہلکا کیجیے، یہ ہے اسلام۔ کسی کے خوشی اور شادی کے موقع پر اس کی شادی میں جائیے، اس کی خوشی میں شریک ہوئیے، یہ ہے اسلام۔ کسی کی ضرورت کے کام آئیے، یہ ہے اسلام۔ حضرت مولانا اسرار صاحب انتقال فرما گئے، انہوں نے بہت بڑا ایک واقعہ لکھا کہ میرے پاس ایک آدمی امریکہ سے آیا، شکاگو سے، اور کہنے لگا مولانا اللہ نے بہت دولت عطا فرمائی، بڑا روپیہ پیسہ ہے، میرے خود کے اپنے کارخانے ہیں، جیس پینٹ کے کارخانے ہیں، لیکن سکون نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس نے کوئی پنجاب میں اپنا کوئی گاؤں بتایا کہ اس گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ علاج آپ کا بعد میں کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ اپنے گاؤں میں جا کے آئیے، 1 مہینہ آپ اپنے گاؤں میں جائیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہیے، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ رہیے، اور معلوم کیجیے کہ آپ کے گاؤں والوں کی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑا پیسہ دیا۔ چنانچہ وہ صاحب گاؤں میں گئے، 1 مہینہ اس گاؤں میں رہے، اس گاؤں میں مسجد آباد کی، اس گاؤں میں جتنی بیوائیں تھیں ان کے خرچے کا انتظام کیا، اس گاؤں میں جتنی جوان لڑکیاں ہو چکی تھی اور ان کے باپ کے پاس شادی کا انتظام نہیں تھا، ان صاحب نے ان بچیوں کی شادیوں کا انتظام کیا، جو یتیم بچے تھے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی ضرورتوں کا خیال کیا۔ 1 مہینہ گاؤں والوں کے بیچ میں رہ کر جب واپس آئے تو کہنے لگے مولانا اتنا سکون ملا ہے، خدا پاک کی قسم اتنا سکون زندگی میں کبھی نہیں ملا، مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ تو آپ زندگی کا سکون چاہتے ہو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں سے ابتدا کریں۔ ہمارے کتنے معاملات ہیں جو رشتہ داروں سے خراب ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ناراض ہو کے کہتے ہیں، ہم ان کے گھر نہیں جاتے، وہ ہمارے گھر نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ میرے بھائیوں یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس لاک ڈاؤن کے معاملے میں کتنے لوگ اچانک چلے گئے۔ ہمارے مسجد جو کیا نام اسلم بھائی، میں تو یہاں آیا تو پتا چلا کہ اسلم بھائی کا بھی انتقال ہو چکا، ان کے رشتہ داروں میں بھی تقریباً 3-4 حضرات کا انتقال ہو چکا۔ کتنے لوگ جن کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ بالکل ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، اور اچانک انتقال کی خبر آئی۔ اس طرح ہم سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کا کوئی 30 مار کھائے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ ہر ایک کو جانا ہے۔ اصل زندگی تو آنکھ بند ہونے کے بعد والی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی اگر مل گئی تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہاں کی نعمتوں میں رہنا ہے۔ یہ زندگی جو ہے اللہ نے مسلمانوں کے لیے آزمائش والی زندگی بنائی ہے۔ اس زندگی کو سنوارنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی کو سنوارنا ہے اور اسلام دکھانا ہے۔ اسلام میں نے بتایا اپنی دکانوں پہ اسلام دکھائیے، رشتہ داری میں اسلام دکھائیے، معاملات اور معاشرت میں اس لوگوں کو اسلام دکھائیے، تاکہ لوگ کہیں جب بازار میں خریدنے کی بات آئے تو کہیں کہ نہیں بھائی اگر سودا حلف لینا ہے تو انصار نگر رحمت نگر کے علاقوں میں چلے جائیے، وہاں کے ویپاریوں سے سامان لیجیے، اس لیے کہ وہاں کے ویپاری بڑے امانت دار ہیں۔ لوگ آپ کی مثال دے، وہ امانت داری اپنے معاملات میں لوگوں کو دکھائیے آپ۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لوگ پہلے مسجدوں کے بعد
پھونک منانے کے لیے آتے ہیں کہ مسلمان جمعہ پڑھ کے باہر نکلیں گے تو ان کو کہوں گے کہ ہمارے بچوں کے اوپر پھونک مار دیجئے، بچہ رو رہا ہے. ہر مسلمان سے پھونک مرواتے تھے کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کر کے آ رہا ہے، یہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ مسلمانوں سے پھونک مروانے کے لیے آپ ان کے گھر پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ لوگ خالی مسجد میں مسلمان ہیں، مسجد کے باہر مسلمان ہیں. یعنی مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سب جھکاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس پھونک مروانے کے لیے مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں. ورنہ ان کی دکانوں پہ جاؤ تو ان کے معاملات بڑے خراب ہیں. ان کی معاشرتی زندگی، رشتے داروں کی زندگی میں ان کے معاملات بڑے خراب ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں اپنے معاملات کو درست کیجیے. ہمارا نام ہونا چاہیے. لوگ سودا معاملے کی کوئی بھی چیز لینے کی جب بات ہو تو کہیں کہ یہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، ان کے ساتھ سودا کیجیے، ان کے ساتھ سامان خریدیے، لوگ بڑے ایماندار. اپنا اسلام اپنی دکانوں پر دکھائیے، اپنا اسلام اپنے معاشرے میں دکھائیے. اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو جانا ہے میرے بھائی، کسی زندگی کو اصل زندگی سمجھ کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کی. یہ سب سے پہلے کرنے کا کام ہے. 5 وقت کی نماز کتنا ہی ضروری کام ہو، کتنا ہی ہماری مشینیں چلتی ہو، لیکن جب مؤذن آپ کو پکارے، نماز کا وقت ہو جائے، اپنا تمام کام کاج بند کر کے آپ مسجد کے لیے آئیے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ، اس کا کاروبار بالکل دھوم مچا رہا ہے، لیکن میرے مؤذن کی آواز سن کے مسجد کے لیے آیا ہے. اے فرشتوں گواہ رہنا، اس کے کاروبار میں میں برکت دوں گا، اس کے کاروبار میں ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لہٰذا میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، یہ سب سے اہم چیز ہے. پھر اپنے دین کی فکر کرو، قرآن سیکھو، دین سیکھو. اگر ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم تو اب اگر آگے کو ہم نے اپنی جوانی میں کچھ پڑھا نہیں ہے تو کم از کم امام صاحب یا ہمارے اوپر جو مدرسہ چلتا ہے، مدرسے کے مولانا لوگوں کے پاس آ کے کم سے کم 4 سورتیں تو ضرور سیکھو تاکہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز صحیح ہو سکے. 4 سورتیں آ کر کے اس کے امام صاحب کے بعد آ کے درست کر کے جاؤ. لیکن جو نقصان ہمارا ہوا ہے وہ ہماری اولاد کا نہ ہو، اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں کے اندر بھیجو. ان کو پڑھاؤ، ان کو 5 کلمے پڑھاؤ، ان کو اسلامی آداب سکھاؤ، اسلامی طریقے سکھاؤ، کیونکہ یہی چیز کام آنے والی ہے. ورنہ بینک بیلنس، روپیہ پیسہ سب یہاں ختم ہو جانے والا ہے. ایسے لاک ڈاؤن میں دیکھا ہزاروں کروڑوں کی پراپرٹی رکھنے والے لوگ اچانک چلے گئے، پتا چلا پیچھے کوئی نہیں ان کو استعمال کرنے والا. لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. میں نے آپ کو قرآن کریم کی پہلی آیت سنائی جس میں اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بتائی کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے کہ ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے کوپل اگتی ہیں اور ہزاروں دانے اللہ پیدا کرتے ہیں. آپ بھی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہزاروں روپیوں کی شکل میں اللہ کے وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ کی مسجد میں کثرت کے ساتھ چلنے والے بھی آتے ہیں، آپ ان کی بھی فکر کیجیے. خود مسجد کی فکر کیجیے، مسجد کی جھولی کی فکر کیجیے. مسجد کی جھولی میں آدمی اتنا بڑا مجمع اگر 10-20 روپیہ بھی اگر مسجد کی جھولی میں ڈال کے جائے گا تو اس مسجد کے اندر ہی اتنی ہو جائے گی کہ متولی حضرات کو باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی فکر کیجیے. ایک اور چندہ والے علی گڑھ سے آئے ہوئے مولانا صلاح الدین صاحب گزشتہ سال بھی آئے تھے آپ کے پاس. وہاں پر بھی مسجد بن رہی ہے، ایک چھوٹا مدرسہ بھی بنا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی بہت ضروریات ہیں، اس کا خیال کیجیے. ہمارے انیس بھائی بھی وہاں خود جا کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں. میں تو ہر سال جاتا ہوں، میری نگرانی میں کام ہوتا ہے. تو یہ مولانا آئے ہیں. آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، للہ وغیرہ کے ذریعے خوب سے خوب امداد کیجیے. اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے اولاد کو آباد رکھے، دین کے دائی اور دین کے سپاہی پیدا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.